آج ہم پنجابی ثقافت کی ایک بہت ہی گہری اور دل کو چھو لینے والی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے خدا کی کرنی۔ یہ کہانی انسان کی خواہشات اور تقدیر کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ کہانی کا جو سارا نچوڑ ہے نا، وہ اسی ایک جملے میں ہے۔ یہی وہ خیال ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد بنتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں، اور شروعات ہوتی ہے ایک ایسے گھر سے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جشن کا سماں ہے۔ ایک خاندان ہے جو اپنے پڑھے لکھے بیٹے کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تو ملتے ہیں کہانی کے ہیرو سے، احمد شیر۔ اس کی واپسی کوئی عام واپسی نہیں ہے، یہ صرف ایک بیٹے کی گھر واپسی نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ پورے خاندان کے دیکھے ہوئے خوابوں کی تکمیل کا لمحہ ہے۔ آپ ذرا اس گھر کا ماحول سوچیں، کیا زبردست ماحول ہے، خاص بریانی پک رہی ہے، ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کہتے نا پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، بالکل وہی حال ہے۔ اور والد صاحب، ان کو لگ رہا ہے کہ بس زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ تو آتا ہے نا؟ تو یہاں سے کہانی میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ احمد شیر کے مستقبل کو لے کر خاندان کے خواب دو الگ الگ سمتوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو بڑے ہیں، والد اور چچا، اور دونوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ والد صاحب چاہتے ہیں کہ احمد شیر فوراً برطانیہ جائے، خوب پیسہ کمائے اور خاندان کے لیے ایک پکی کوٹھی بنائے، جبکہ چچا کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلے شادی کرو، اپنا خاندانی فرض پورا کرو۔ یعنی دو بزرگ اور دو بالکل مختلف راستے۔ اور ان دونوں خواہشات کے بیچ میں پھنسا ہے احمد شیر۔ اس کا یہ جملہ اس کے اندر کا سارا غصہ اور مایوسی دکھا دیتا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ اس کی اپنی محنت، اس کے اپنے خواب کہیں نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو اب لگتا ہے کہ شاید کوئی حل نکل آئے گا۔ یہاں کہانی ایک بہت ہی مثبت موڑ لیتی ہے اور خاندان ایک ایسے حل پر پہنچتا ہے جو بظاہر سب کی امیدوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ اور ہاں، حل مل ہی گیا، ایک ایسا حل جس سے سب خوش ہیں، والد بھی، چچا بھی اور خود احمد شیر بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب سارا تنازع ختم ہو گیا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو منصوبہ کیا بنا؟ بڑا سیدھا سادہ اور بہترین منصوبہ۔ پہلے پاسپورٹ اور ویزا لگوایا جائے گا، پھر 14 تاریخ کو ایک سادہ سا نکاح ہوگا، اور ٹھیک اگلے دن یعنی 15 تاریخ کو احمد شیر اپنی نئی نوکری کے لیے باہر چلا جائے گا۔ دیکھیں، شادی بھی ہو گئی اور کیریئر بھی بن گیا، خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب یہاں نکاح کا ذکر آیا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح ایک بہت ہی سادہ اسلامی رسم ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑا جشن نہیں ہوتا، بس بنیادی قانونی اور مذہبی رسومات ہوتی ہیں، اور اسی سادگی کی وجہ سے یہ منصوبہ بالکل ممکن نظر آ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بالکل پرفیکٹ۔ اور پھر جب سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، تب ہی کہانی امید سے المیہ کی طرف ایک ایسا تیز موڑ لیتی ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سوچے ذرا، وہ گھر سے نکلا ہے، شادی کی تیاریاں، سفر کی تیاریاں، ذہن میں کتنے خواب ہوں گے، کتنا جوش ہوگا۔ یہ کسی بھی بڑے حادثے سے پہلے کا وہ بالکل عام سا نارمل لمحہ ہے جو بعد میں صرف ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر ایک فون کال آتی ہے۔ فون پر صرف چند الفاظ سنے جاتے ہیں، ایک تباہ کن خبر، ایک حادثہ ہو گیا ہے، احمد شیر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، بس سب ختم۔ صرف ایک لمحہ، ایک فون کال، اور اس ایک لمحے نے اس خاندان کی ساری خوشیاں، سارے منصوبے، سارے خواب، سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ تو اب جب سب کچھ ہو چکا ہے، یہ کہانی ہمیں اپنے اصل پیغام، اپنے مرکزی خیال کی طرف واپس لے کر آتی ہے، یعنی تقدیر اور خدا کی مرضی۔ کہانی کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، خدا کی کرنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کے کام، خدا کی مرضی، وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر اور انسان کی بے بسی کے بارے میں ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ ہم انسان جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، وہ کتنے کمزور اور نازک ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم میں بس چند لمحوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک ہنستا بستا گھر ایک پل میں خاموش ہو سکتا ہے، اور آخر میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا،
سوائے یہ مان لینے کے کہ یہ خدا کی کرنی ہے۔ یہ کہانی تو ایک خاندان کی ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کس طرح ایک فرد یا ایک خاندان کا ذاتی دکھ کسی پوری ثقافت کے تقدیر، ایمان اور انسانی خواہشات کے بارے میں گہرے نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔